اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں۔ اس نے ان میں سے ایک رحمت جنوں انس جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے۔ اسی ایک حصہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان 99 رحمتوں کو اس دنیوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل کرے، اور آپ کی جتنی مصیبتیں اور مشکلات اور جن میں بھی آپ گھرے ہوئے ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ اور میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جتنے بھی جو مسائل ہیں یا جو بھی پرابلمز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل کریں اور ان کی تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ ویورز، میں آج اپنے بھانجے کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہتی ہوں، تو آپ لوگ پلیز میری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ میرے بھانجے کا نام عبیر ہے اور وہ بہت سخت بیمار ہے، اکثر بیمار رہتا ہے، تو میں یہاں پر اس کے لیے اجتماعی دعا کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ میرے بھانجے کے لیے عبیر کا نام لے کر خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے، آمین۔ اور ویورز، اس کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے، اور جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دلائے، اور جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نوکریوں سے نوازیں، اور غرض جس کی جو بھی پرابلمز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ اور بس مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ بس آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ کافی دن سے مجھے ریکویسٹ کر رہے ہیں محبوب کے دل میں محبت ڈالنے کا، کوئی پاورفل، کوئی مجرب، کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہمارے محبوب کے دل پر اثر ہو جائے۔ اب اثر کرنا تو اللہ کا کام ہے، لیکن یہ وظیفہ جو میں آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں یہ بہت مجرب ہے، تو اگر آپ لوگ نیک نیتی کے ساتھ اور اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ یقین کے ساتھ آپ کی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہیں گے اس پر لازمی اثر ہوگا۔ اور اس لیے آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک دیکھنی پڑے گی، کیونکہ آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ مجھ سے سیدھا سوال کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹاپ ہوتی ہے اور آپ لوگ مجھ سے پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اس کے لیے ویڈیو آپ پوری دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کتنے دن پڑھنا ہے۔ اور اس سے وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ سے کہتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک ضرور کریں، اور دوسروں کے ساتھ، ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کیسی لگتی ہے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ تو چلیں آج کا جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، اور ٹاپک تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں۔ تو یہ جی الفت و محبت پیدا کرنے کا بہت ہی بہترین جو ہے یہ اور بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ کسی کے دل میں محبت اور الفت پیدا کرنے کے لیے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کا یعنی کہ محبوب ہے، اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ پہلے تو محبوب ہمیں لفٹ کراتا تھا، ہم سے بات بھی کرتا تھا، اور اب وہ ہم سے دور ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے اس نے ہمیں بلاک کر دیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ،
تو بہت ساری پرابلمز ہیں. مجھے بہت ساری اس ٹاپک پر میل آتی ہیں اور کمنٹس بھی بہت سارے ہیں. بہت سے جو میرے بہن بھائی ہیں وہ اسی وجہ سے پریشان ہیں. اور اس کے علاوہ اگر خاندان میں نا اتفاقی ہے تو وہ اتفاق پیدا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے. اب جب آپ کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود اس کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. یہ جی سورہ انفال ہے. سورہ انفال آپ نے کھول لینی ہے اور اس میں سے آیت نمبر 63 سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کو روزانہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 63 کو 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے اور اپنے دل میں اس کا تصور رکھ کے پڑھنا ہے جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں. اور جب آپ یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے یہ آیت 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے کہ آپ فلاں کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محبوب کا نام لینا ہے. اس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں اس کا نام لیں گے. جس کے دل میں بھی آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لیں اور پھر دوبارہ درود شریف پڑھیں. اور یعنی کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اور یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے جب تک آپ کو اس کا مطلب مقصد حاصل نہیں ہو جاتا. آپ اس عمل کو جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عرصے کے عمل سے آپ کو اس سے واضح اثر ہوتا دکھائی دے گا. یہ بہت ہی گارنٹیڈ عمل ہے. آپ لوگ کریں ضرور. جو لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ ان کے محبوب ان سے دور چلے گئے ہیں اور وہ ان کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، یا پھر خاندان میں اگر اتفاق نہیں ہے آپس میں بہن بھائی یا کوئی بھی رشتہ آپس میں ماں باپ ہیں اولاد ہے جو بھی مطلب خاندانی سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں آپس میں لڑنا جھگڑنا رہتا ہے تو وہ یہ عمل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں. یقین رکھ کے کریں گے عمل تو انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا وظیفہ بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ مجھے ضرور لائک کر کے بتائیں تاکہ آپ کے لائک سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے. اور مجھے بہت سارے لائکس کی ضرورت ہے اور آپ نے مجھے ڈھیر سارے لائکس دینے ہیں میری ویڈیوز کے اوپر اور اس پر یقین کریں کہ آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا. اور جانے سے پہلے میں ایک اور حدیث آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن کو اس سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں نافرمانوں کے لیے ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے. اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو. تو ویورز امید کرتی ہوں کہ میری آج کی حدیث بھی آپ کو پسند آئیں گی اور میری ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا